میں اپنا ایک واقعہ بتاؤں، آپ میں سے جو دوست مجھے ذرا زیادہ پہلے سے جانتے ہیں شاید ان کو یاد ہو کہ میں پہلے پان بہت زیادہ کھاتا تھا، بہت زیادہ کھاتا تھا۔ ایک دن میں گھر میں بیٹھا تھا، میں نے وہ اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ بیٹے ذرا پانوں کی ڈبیا بٹوا اٹھا لاؤ میرے کمرے سے۔ لے آیا، میں کھانے لگا تو مجھے کہنے لگا بابا مجھے بھی دینا۔ میں کہا نہیں بیٹے یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، آپ تو نہیں کھاؤ گے۔ کہنے لگا بابا اگر یہ اچھی چیز نہیں ہے تو آپ کیوں کھا رہے ہیں؟ آج کل بچے بہت آؤٹ اسپوکن ہو گئے ہیں نا، بہت کہہ دیتے ہیں جو بھی کہنا ہو۔ میں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ پان نہ کھائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو جناب گلوری منہ میں دبا کے اور پیک تھوک تھوک کے اور بچے کو کہوں نہیں بیٹا پان کھانا بہت بری بات ہے۔ یہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو اثر تبھی ہوگا کہ اگر میں خود چھوڑوں، اور اگر چھوڑنا ہے تو یہی وقت ہے جب اس نے مجھ سے بات کی ہے، تو اسی وقت اگر میں چھوڑ دوں تو اس پر اثر ہوگا۔ میں نے کہا بیٹے اگر میں پان نہیں کھاؤں گا تو پھر آپ کھاؤ گے؟ کہنے لگا بابا پھر تو بالکل نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا لو بیٹے پھر پان نہیں، ہم نے چھوڑ دیا، ہم نہیں کھاتے۔ وہ دن ہے، یہ 95 کی بات ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کے بعد میں نے پان نہیں کھایا۔ یہ اور بات ہے کہ گھر میں تانے سننے پڑتے ہیں، بیگم کہتی ہیں کہ آپ سے کوئی بات منوانی ہو تو بچے سے کہنا پڑے گا، ہماری تو مانتے نہیں۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی نمونہ، اپنی مثال پیش کرنی پڑتی ہے بچوں کو۔ اگر ہم ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، سبق دے رہے ہیں، بیٹے سچ بولنا، جھوٹ بولو گے تو ذلیل ہوگے، رسوا ہوگے۔ جھوٹوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لوگ ان کی عزت بھی نہیں کرتے، اور جھوٹوں پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بولنا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، جاؤ بیٹے دیکھو کون ہے، جو بھی ہوں پہلے ہی کہہ دینا کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، بعد میں اگر کہو گے تو لوگ شبہ کریں گے۔ ابھی تعلیم دے رہے تھے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، اور جھوٹ بولنے والا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور اب پریکٹیکلی اس کو بتا رہے ہیں کہ جھوٹ کس طرح بولنا چاہیے۔ یہ تعلیم اور تربیت کا جو فرق ہے، یہ ہمارے بچوں کو چوں چوں کا مربع بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح وہ بچے نافرمان ہو گئے، مانتے ہی نہیں۔ اب ان کو کیا کہیں کہ بھائی آپ نے ان کی سامنے اپنی مثال کیا رکھی تھی؟ آپ نے اگر نیکی کا راستہ اختیار کیا تھا، اچھا نیکی کا راستہ جو ہے وہ بھی سمجھیے۔ لوگ سمجھتے ہیں نیکی کا راستہ سختی کا راستہ ہے، جو نیک ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا، اس کے مزاج کے اندر بڑی شدت ہوگی، اور اس کے سامنے ذرا کوئی برائی ہوئی تو وہ تو جناب ایسے کی تیسی کر کے رکھ دے گا۔ میں عرض کروں گا کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح تو آپ لوگوں کو نیکی سے بھگا دیں گے، نیکی سے بیزار کر دیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل کا، بردباری کا، برداشت کا جو درس دیا ہے اس کو سامنے رکھے نا۔ کوئی مزاج کے خلاف بات ہو، بے شک آپ کے چہرے اقدس پہ اس کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، لیکن آپ ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے، آپ تعلیم دیتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ان کو سبق دیتے ہیں کہ نہیں یہ اس طرح ہونا چاہیے۔